السلام علیکم۔ میں آپ کو سنا رہی ہوں انسپکٹر احمد یار خان کی ایک زبردست کرائم سٹوری جس کا نام ہے حویلی اور سوتیلی۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ زیورات آپ کے نہیں تھے اور نہ ہی یہ حویلی آپ کی ہے۔ بات تو یہی بنتی ہے۔ آپ معزز اور پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے ایک لڑکی کا حق مارا ہوا ہے۔ میں یہ ساری باتیں سن چکا ہوں پہلے بھی۔ کیا آپ نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ ایک مظلوم اور یتیم لڑکی کا حق آپ نے مار رکھا ہے؟ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کی بیوی نے نصرت کے ساتھ بہت برا سلوک روا رکھا تھا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس یتیم لڑکی نے آپ کی بیوی سے اپنی ماں کے زیورات کا مطالبہ کیا تھا؟ جی ہاں، مجھ سے نہیں بلکہ میری بیوی سے اس نے اپنے زیورات مانگے تھے۔ آپ کی بیوی نے زیورات دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ آپ بھی اس انکار میں شامل تھے۔ نہیں، مجھے تقریباً 1 سال بعد پتہ چلا تھا کہ نصرت نے میری بیوی سے زیورات مانگے تھے اور میری بیوی نے انکار کر دیا تھا۔ تو اس وقت آپ یہ زیورات اس لڑکی کو دے دیتے۔ اس شخص نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ کچھ بے چین سا ہو گیا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا، پھر اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ آپ نہیں جانتے صاحب، اگر میں زیورات اپنی مرضی سے اس لڑکی کو دے دیتا تو میری بیوی میری جان کو آ جاتی، گھر میں چین اور سکون سے نہ رہنے دیتی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ شخص اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور ہے۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ زیورات اس لڑکی کے تھے اور اسے کیوں نہ دیے گئے۔ میں تو چوری کی تفتیش کر رہا تھا۔ البتہ ایک شک میرے ذہن میں تھا، میں یہ شک صاف کرنا چاہتا تھا۔ کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ چوری اس لڑکی نے کروائی ہوگی؟ میں آپ سے یہی بات کرنا چاہتا تھا۔ مجھے یہ شک ہے۔ کیا آپ کو اس لڑکی کی طرف سے یا اس کے خاوند کی طرف سے کبھی ایسی دھمکی ملی تھی؟ بہت پہلے کی بات ہے۔ اس لڑکی کے خاوند نے مجھے کہا تھا کہ میں اس کی بیوی کے زیورات دے دوں۔ میں نے اسے کہا تھا کہ دے دوں گا۔ کیا پھر کبھی نصرت کے خاوند نے آپ سے یہ مطالبہ نہیں کیا؟ نہیں۔ پھر یہ شک آپ کو کیوں ہوا ہے؟ میری ایک بات پر غور کریں۔ میں نے اور میری بیوی نے یہ ذہن سے نکال دیا تھا کہ اب یہ لڑکی زیورات کا مطالبہ کرے گی، کیونکہ 1 سال گزر گیا ہے۔ اب میں اپنے کاروباری دورے سے واپس آیا تو پتہ چلا کہ زیورات چوری ہو گئے ہیں۔ محلے کے کچھ آدمی اظہار ہمدردی اور افسوس کے لیے میرے پاس آئے تو ان سے معلوم ہوا کہ چور چھت کی طرف سے آیا تھا اور اس کے آنے کے نشانات میری حویلی کے ساتھ والے 3 گھروں کی چھتوں پر صاف نظر آتے تھے۔ میں نے 3 گھروں کے افراد پر نظر ڈالی تو ساتھ والے 2 گھروں پر مجھے ذرا بھی شک نہ ہوا، کیونکہ وہاں کوئی ایک بھی ایسا آدمی نہیں جس نے یہ واردات کی ہو۔ آخری گھر پر مجھے ہلکا سا شک ہوا اور یہ شک ماسٹر کے بیٹے پر ہے۔ محلے کے تمام معززین نے کچھ اور ہی رائے دی ہے۔ سب کہتے ہیں کہ وہ گھرانہ بھی شریف اور مرا سا ہے اور وہ لڑکا بالکل چپ چاپ اور بڑے صحیح کردار والا ہے۔ میں نے اسے بدماش نہیں کہا جناب، مجھے صرف اس لیے شک ہوتا ہے کہ یہ لڑکا نصرت کے خاوند کا دوست ہے اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ 6-7 مہینوں سے وہ نصرت کے گھر شاید روزانہ جاتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ نصرت کے خاوند کی غیر حاضری میں بھی وہاں جاتا ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ چور چھتوں سے ہوتا ہوا آیا تھا، اس لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چور وہی لڑکا ہے۔ اس شخص کو تو میں نے رخصت کر دیا، لیکن میرے ذہن میں وہ لڑکا اٹک گیا۔ چوری والے گھر کی خاتون تھانے رپورٹ دینے آئی تھی تو اس نے کچھ ایسی باتیں کہی تھیں جن پر میں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اس خاتون کے خاوند کے پیچھے دوڑایا۔ وہ ابھی تھانے سے نکلا تھا۔ میں نے کانسٹیبل کو اس شخص کے لیے یہ پیغام دیا کہ اسے کہے کہ اپنی بیوی کو ساتھ لے آئے۔ کچھ دیر بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر آ گیا۔ میں نے اس سے وہی باتیں پوچھی جو وہ پہلے بتا گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ ملزم نے اسے کہا تھا کہ الماری سے زیورات نکال دو۔ پھر اس خاتون نے اسے رقم پیش کی تھی۔ ملزم نے کہا تھا کہ اپنی رقم اپنے پاس رکھو،
میں زیورات لینے آیا ہوں۔ خاتون نے ملزم سے کہا تھا کہ یہ زیورات میرے خاوند اور میرے باپ کی عمر بھر کی کمائی ہے۔ ملزم نے اسے کہا تھا کہ یہ زیورات نہ تمہارے باپ کی کمائی ہے نہ تمہارے خاوند کی۔ یہ تو میں پہلے بتا ہی چکا ہوں کہ اس خوبصورت عورت نے ملزم کو اپنی عصمت پیش کی تھی جو ملزم نے قبول نہیں کی تھی، اور کہا تھا کہ میں صرف زیورات لینے آیا ہوں۔ میں نے ملزم کی ان باتوں پر غور کیا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ملزم صرف زیورات لینے آیا تھا۔ اگر وہ پیشہ ور چور ہوتا تو وہ اس عورت سے رقم بھی لے لیتا، اس کی آبرو ریزی بھی کرتا اور زیورات بھی لے جاتا۔ اب مجھے یہ شہادت بھی مل گئی تھی کہ ماسٹر کا لڑکا نصرت کے گھر میں جاتا تھا۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا نصرت کے خاوند کا ہی دوست نہیں تھا بلکہ نصرت کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی۔ چونکہ نصرت کا خاوند کچھ دنوں کے لیے اپنے کاروباری دورے کے لیے باہر چلا جاتا تھا تو اس وقت بھی یہ لڑکا نصرت کے گھر جاتا تھا۔ میں نے اس خاتون اور اس کے خاوند کو چھٹی دے دی اور خود سوچنے بیٹھ گیا۔ ایک خیال آیا، نصرت اپنے خاوند کے ساتھ جہاں رہتی تھی وہ الگ محلہ تھا، اس محلے کا چوکیدار الگ تھا۔ میں نے اسے بلایا۔ چوکیدار نے آتے آتے 1 گھنٹہ لگا دیا۔ اسے واردات کی رات اور اندازاً وقت بتا کر کہا کہ یاد کرے کہ نصرت کے گھر والی گلی میں اس نے کسی کو دیکھا ہوگا۔ اس چوکیدار نے بتایا کہ اس وقت اس نے واردات والے محلے کی طرف سے شور سنا تھا اور ذرا آگے اس طرف چلا گیا تھا، فوراً ہی واپس آ گیا۔ نصرت والی گلی کے سرے پر آیا تو اس نے گلی کی بتی کی روشنی میں ایک آدمی کو نصرت کے گھر سے یا ساتھ والے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ کھیتوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اسے چوکیدار پہچان نہیں سکا تھا۔ میں نے اب یہ سوچنا شروع کر دیا کہ نصرت سے بات کروں یا اس لڑکے سے۔ پھر میں نے لڑکے کو بلانا بہتر سمجھا۔ ایک کانسٹیبل کو گھر سمجھا کر کہا کہ ماسٹر کے بڑے بیٹے کو ساتھ لے آئے۔ لڑکا آیا تو باپ بھی اس کے ساتھ تھا۔ باپ کی پریشانی قدرتی تھی۔ میں نے اسے جھوٹی سچی تسلیاں دے کر رخصت کر دیا۔ اسے کہا کہ اس کا بیٹا ملزم نہیں، اس سے کچھ پوچھنا ہے۔ لڑکا میرے پاس اکیلا رہ گیا۔ میں نے اس کے ساتھ پیار اور شفقت سے باتیں کیں اور اس سے کہا کہ وہ گھبرائے بالکل نہیں۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر آہستہ سے اپنی طرف کیے اور اس کی قمیض کی دونوں آستینوں کے بٹن کو کھول کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی دونوں آستینیں اوپر کیں تو مجھے وہ نشانی نظر آ گئی جو میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ایک بازو کی کلائی پر عام کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیل لگ گئی ہے، اس نے گھبرا کر جواب دیا۔ پٹی کھول دو۔ وہ 17 سال کا نوعمر لڑکا تھا اور لڑکا بھی شریف گھرانے کا۔ پیشہ ور ہوتا تو اتنی جلدی نہ گھبراتا۔ یہ شریف گھرانے کا لڑکا ایسا گھبرایا کہ اس سے پٹی کی گانٹھ نہیں کھل رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے کا رنگ لاش کی طرح سفید اور بے نور ہو گیا تھا۔ میں نے اس کی پٹی کھولی اور دیکھا زخم کیل کا نہیں بلکہ ذرا لمبوترا کٹ تھا جس کی لمبائی 1 انچ سے زیادہ ہوگی۔ عدنان یار، یہ زخم کیل کا نہیں، میں جانتا ہوں یہ زخم کیسا ہے اور کہاں آیا تھا۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہیں گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم میری بات مانو گے تو تمہارے لیے مشکل پیدا نہیں ہوگی، لیکن اگر نہیں مانی تو پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ اس پر خاموشی طاری ہو گئی۔ تمہاری ٹارچ کا شیشہ کہاں ٹوٹا تھا؟ اس نے بدک کر سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ تم آدھی رات کے بعد نصرت کے گھر سے نکلے تھے تو اس محلے کے چوکیدار نے تمہیں دیکھ لیا تھا، وہ تمہیں پہچانتا ہے۔ اس پر تو غشی طاری ہونے لگی تھی۔ تم نے یہ چوری نصرت کی خاطر کی ہے، لیکن اب تمہیں اس کی عزت کا ذرا سا بھی خیال نہیں۔ تم نہیں بولو گے تو میں اسے تھانے بلا لوں گا، پھر تمہارے ساتھ میرا سلوک بہت برا ہوگا۔ میں نے کچھ اور باتیں بھی کی تو وہ بولنے پر آ گیا۔ وہ جب بولا تو میں نے محسوس کیا کہ لڑکا جذباتی ہے اور ذہین بھی۔ یہاں مجھے چاقو لگا تھا۔ آپ نصرت باجی کا ذکر نہ کریں، میں اس کے لیے اور اس کے خاوند جاوید بھائی جان کے لیے اس سے بھی بڑی قربانی دے سکتا ہوں۔ جاوید بھائی جان کو معلوم نہیں کہ میں نے باجی کا سارا زیور ان حرام خوروں کے گھر سے لا کر اسے دے دیا ہے۔
جاوید بھائی جان باہر گئے ہوئے ہیں۔ کیا تم سے یہ واردات نصرت نے کروائی ہے؟ نہیں، میں نے خود کی ہے، اور یہ میں نے نیکی کا کام کیا ہے۔ جس کا حق مارا گیا تھا اس کا حق دلا دیا ہے۔ آپ اسے چوری کہیں، میں خدا کے آگے شرمسار نہیں۔ شاباش، یقین کریں کہ میرے منہ سے بے اختیار داد نکلی۔ آپ کو تو اتنا سا ہی بیان چاہیے کہ یہ چوری میں نے کی ہے، لیکن اس دنیا میں کوئی ایسا قانون نہیں جو اصل چوروں کو پکڑے۔ ایسی کئی اور باتیں تھیں جو اس نے کی، اور کچھ باتیں میں نے کی۔ بہرحال میری تفتیش ختم ہو گئی تھی، میرا ملزم میرے سامنے بیٹھا تھا۔ اب اس کی باتیں سننے میں کوئی حرج نہیں تھا، بلکہ اس نے میرے لیے دلچسپی پیدا کر دی تھی کہ میں اس کی پوری بات سنوں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ زیورات نصرت کے گھر میں ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے دل میں جو بھی ہے وہ کہے۔ میں اس کا پورا بیان تو نہیں سنا سکتا، وہ بہت لمبا تھا، میں اختصار سے سناتا ہوں۔ اس کا باپ غصے والا تھا، گھر میں ہر کسی کے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ کے لہجے میں بات کرتا تھا۔ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک بہت ہی برا تھا، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا اس کا روز کا شغل تھا۔ بیوی بیمار رہنے لگی تھی اور ماسٹر صاحب بچے بھی پیدا کرتے چلے جا رہے تھے۔ گھر میں سکون اور پیار کا نام و نشان نہیں تھا۔ عدنان پہلا بچہ تھا، پہلا ہونے کی وجہ سے اسے پیار ملتا رہا۔ جب اور بچے پیدا ہوئے تو پیار بٹ گیا، پھر پیار کی جگہ باپ کی پھٹکار شروع ہو گئی۔ عدنان کو ماں کے ساتھ پیار تھا، اس لیے اس کے باپ کا جو ظالمانہ برتاؤ اس کی ماں کے ساتھ تھا وہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ یہ اس کے گھر کے وہ حالات تھے جس میں اس نے اپنی عمر کے 17 سال گزارے تھے۔ اس کی نفسیاتی محرومیاں سمجھ میں آنے والی تھیں۔ وہ پیار کا پیاسا تھا اور پیار کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار تھا۔ نصرت کے خاوند جاوید کی اس نے بہت تعریف کی۔ تفتیش کے دوران معززین اور مخبروں نے بھی جاوید کا ذکر کیا تھا۔ سب نے جاوید کے کردار اور اخلاق کی تعریف کی تھی۔ عدنان نے بتایا کہ 1 سال پہلے اس کی جاوید کے ساتھ دعا سلام ہوئی تو وہ جاوید کا گرویدہ ہو گیا۔ جاوید سے اسے پیار ملا تھا۔ ایک روز واردات سے تقریباً 3 ماہ پہلے جاوید نے اسے کہا کہ وہ میٹرک پاس کر چکا ہے اور وہ فارغ ہے، وہ اس کے گھر آ جایا کرے اور اس کی بیوی کو اردو اور انگریزی پڑھا دیا کرے۔ نصرت باجی 5ویں تک سکول میں پڑھی تھیں۔ اپنے ماں باپ مر گئے تو سوتیلوں نے اسے سکول سے اٹھا کر گھر کی نوکرانی بنا لیا۔ وہ جوان ہوئی تو جاوید بھائی جان نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور تھوڑے عرصے بعد محسوس کیا کہ نصرت باجی کو کچھ پڑھ لکھ لینا چاہیے۔ انہوں نے مجھے کہا اور میری فیس بھی مقرر کر دی۔ میں نے ان کے گھر جانا شروع کر دیا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میاں بیوی مجھے اپنا نوکر سمجھیں گے اور میرے ساتھ نوکروں جیسا ہی سلوک ہوگا، لیکن انہوں نے مجھے اپنے گھر کا فرد بنا لیا اور مجھے وہ پیار دیا جو میں سمجھتا تھا کہ میرے لیے دنیا میں رہا ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ میں پڑھانے کی فیس نہیں لوں گا، لیکن وہ مجھے زبردستی پیسے دے دیتے تھے۔ نصرت باجی تو پیار کے لحاظ سے میری بڑی بہن بن گئی اور ماں جیسی بھی۔ میں یہ سوچتا رہتا تھا کہ میں ان کی کیا خدمت کروں۔ نصرت باجی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی اور اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس کی ماں کا بہت سارا زیور تھا جس پر اس کی سوتیلی ماں نے قبضہ کر لیا ہے اور مانگنے کے باوجود نہیں دیا۔ باجی یہ بھی کہتی تھیں کہ اتنی بڑی حویلی پر بھی انہی کا قبضہ ہو گیا ہے۔ باجی مجھے اپنے بچپن کی باتیں سنایا کرتی تھی۔ مختصر یہ کہ نصرت نے اپنی ماں کے زیورات کا کئی بار ذکر کیا۔ وہ ان زیورات کو ان کی قیمت کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی ماں کی نشانی کے طور پر اپنے پاس رکھنا چاہتی تھی۔ ایک روز عدنان نے اس سے پوچھا کہ زیورات کہاں رکھے ہوتے ہیں؟ نصرت نے اسے بتایا کہ ایک الماری ہے جس سے تالا لگا رہتا ہے، اس میں ٹین کے ایک ڈبے میں زیورات رکھے ہوئے ہیں۔ عدنان تو یہی سوچتا رہتا تھا کہ اپنی باجی کو پیار کی کیا قیمت دے۔ اس نے سوچا وہ زیورات وہاں سے چوری کر کے لے آئے تو یہ چوری نہیں ہوگی، کیونکہ یہ زیورات ان کے نہیں جنہوں نے ان پر قبضہ جما رکھا ہے۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ اس سیدھے سادے اور اچھے بھلے شریف لڑکے نے نصرت کے بتائے بغیر چوری کی واردات کا بڑا اچھا پلان بنا لیا۔ اس گھر سے وہ واقف تھا، بہت پہلے 2-4 مرتبہ اس گھر کے اندر گیا تھا۔ آخر ایک رات اس نے بڑی کامیابی سے یہ واردات کر ڈالی۔
چونکہ وہ اپنے آپ کو چور نہیں سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس خاتون کا کوئی لالچ اور کوئی پیشکش قبول نہ کی۔ اس نے یہی کہا کہ میں صرف زیورات لینے آیا ہوں۔ اس نے اس خاتون سے یہ بھی کہا کہ یہ زیورات اس کے باپ اور اس کے خاوند کی کمائی کے نہیں۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنے انہی الفاظ پر پکڑا جائے گا۔ عدنان کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس عورت کا خاوند کہیں باہر چلا گیا ہے۔ ادھر جاوید بھی باہر گیا ہوا تھا۔ عدنان زیورات کا ڈبہ لے آیا اور نصرت کے دروازے پر جا کر دستک دی۔ نصرت نے دروازہ کھولا تو عدنان کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ عدنان نے اسے زیورات کا ڈبہ دیا تو وہ اور زیادہ پریشان ہوئی۔ یہ تو چوری کی سنگین واردات تھی۔ عدنان اپنے گھر چلا گیا۔ وہ ایک طرف کی دیوار کی باہر نکلی ہوئی اینٹوں کے ذریعے اپنے چھت پر گیا اور نیچے اتر گیا۔ سب سوئے ہوئے تھے۔ وہ اس صورتحال کے لیے بھی تیار تھا کہ باپ کی آنکھ کھل گئی تو وہ اسے مارے پیٹے گا، لیکن گھر میں کسی کو پتہ نہ چلا۔ حالانکہ گلی میں محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے کیونکہ اس عورت نے شور مچایا تھا۔ اس لڑکے نے اقبال جرم تو کر دیا، لیکن میں ایک اور ہی سوچ میں پڑ گیا۔ یہ واردات بہرحال چوری کی واردات تھی۔ چوری ہو جانے والا مال خواہ جس کسی کا بھی ہو، مال چوری ہوا تھا۔ میں اس ملزم کو چھوڑ نہیں سکتا تھا، لیکن ملزم کی باتیں سنی تو مجھے اس عورت پر اور اس کے خاوند پر بہت غصہ آیا، جنہوں نے ایک یتیم لڑکی کے زیورات بھی دبا لیے تھے اور اس کی حویلی پر بھی قبضہ کیے بیٹھے تھے۔ یہ قتل کی واردات نہیں تھی، یہ ڈاکہ زنی اور نقب زنی کی واردات نہیں تھی، چوری کی واردات تھی جسے میں دبا سکتا تھا۔ میرے پاس کچھ اختیارات تھے۔ میں نے ایک کارروائی سوچ لی اور اس کا پہلا قدم یہ اٹھایا کہ عدنان کو کچھ باتیں سمجھا کر اسے اس کے باپ کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ اسے کہا کہ وہ کسی کو نہ بتائے کہ وہ چوری میں پکڑا گیا ہے۔ میں رات کو پرائیویٹ کپڑوں میں نصرت کے گھر چلا گیا۔ بڑا اچھا اتفاق ہوا کہ کچھ ہی دیر پہلے جاوید واپس آ گیا تھا۔ وہ مجھے جانتا تھا۔ نصرت کو پتہ چلا کہ میں تھانے دار ہوں تو اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ چوری کا مال ان کے گھر میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے جو ہی پوچھا کہ عدنان زیورات کا ڈبہ یہاں رکھ کے آئے، نصرت دوسرے کمرے سے ڈبہ اٹھا لائی اور میرے آگے رکھ دیا۔ وہ اپنی وکالت میں بولنے لگی۔ جاوید بھی اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے لگا۔ تم دونوں اتنے زیادہ گھبرا کیوں گئے ہو؟ تھانے دار چوری کا مال برآمد کرنے کے لیے اس طرح تو نہیں آیا کرتے جس طرح میں بغیر وردی آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس چوری چھپے آیا ہوں۔ عدنان مجھے سارا قصہ سنا چکا ہے۔ پھر میں نے نصرت سے پوچھا، کیا سارے زیورات تمہارے؟ صرف 3 چھوٹی چھوٹی چیزیں ان لوگوں کی ہیں، باقی سب میری امی کا زیور ہے۔ آج کے نرخ کے مطابق یہ زیورات 4 لاکھ روپے سے کچھ زیادہ مالیت کے تھے۔ امی سے بات چلی تو نصرت نے اپنی زندگی کی داستان سنا ڈالی۔ امی کے مرنے کے بعد اس کی مظلومیت کی کہانی شروع ہوئی اور جاوید کے ساتھ شادی پر ختم ہوئی۔ نصرت بہت روئی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی حویلی کو دیکھتی ہوں تو یوں لگتا ہے کہ میری امی اور ابا جان اندر موجود ہوں گے، مگر خیال آتا ہے کہ اس حویلی میں تو غیر آباد ہو گئے، تو سمجھ میں نہیں آتی کیا کروں۔ پھر اس نے بتایا کہ عدنان آدھی رات کو آیا اور اسے زیورات کا ڈبہ دیا اور یہ بھی بتایا کہ اس نے یہ چوری کس طرح کی ہے۔ نصرت پر تو خوف طاری ہو گیا۔ جاوید واپس آیا تو اس نے سب سے پہلے اسے عدنان کی یہ واردات سنائی۔ جاوید حقیقت پسند اور عقل مند شخص تھا۔ اس نے نصرت سے کہا کہ وہ تھانے جائے گا اور مجھے بتائے گا کہ زیورات اس کے گھر میں، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ عدنان گرفتار ہو جائے۔ میں نے عدنان کے بیان کی تصدیق کرنی تھی، سو وہ میں نے کر لی تھی۔ میں جاوید کے کردار سے بہت ہی متاثر ہوا۔ میں عدنان کو گرفتار نہیں کر رہا، میں یہ زیورات اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ کل تم دونوں صبح 9 بجے تھانے آ جانا، ذرا سا بھی نہیں ڈرنا۔ تمہارے زیورات تمہیں مل جائیں گے، شاید تمہاری حویلی بھی تمہیں مل جائے۔ وہ دونوں آنکھیں پھاڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ آج بھی مجھے یہ واردات یاد آتی ہے تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر اس کے مطابق کارروائی بھی کی۔ میں ان دونوں کو حیران اور پریشان چھوڑ کر زیورات کا ڈبہ اٹھا کر اپنے گھر لے آیا۔ اگلی صبح تھانے گیا اور ان لوگوں کو پیغام بھیجا کہ 9 بجے تک تھانے پہنچ جائے۔ وہ عورت جس کے گھر چوری ہوئی تھی، اس کا خاوند، نمبردار اور 2 صاحب حیثیت اور بوڑھے معززین 9 بجے سے کچھ پہلے ہی سب آ گئے۔
جاوید اور نصرت بھی آ گئے۔ میں نے سب کو اپنے دفتر میں بٹھا کر دروازہ بند کر دیا۔ میں ان میاں بیوی سے مخاطب ہوا جن کے گھر چوری ہوئی تھی۔ کیا یہ زیورات آپ کے ہیں؟ میں نے پوچھا، اور ساتھ ہی کہا، آپ معزز انسان ہیں، میں توقع رکھوں گا کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ آپ ایک یتیم لڑکی کی حویلی پر قابض ہیں۔ آپ نے اس یتیم لڑکی کی شادی اس طرح کی تھی جیسے اسے گھر سے نکالا گیا اور اس کے زیورات پر قبضہ کر لیا۔ اب میرے سوال کا جواب دیں۔ وہ شخص اپنی بیوی سے اتنا دبا ہوا تھا کہ اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ بیوی پر خاموشی طاری تھی۔ مجھے ان دونوں پر بہت ہی غصہ تھا۔ محترمہ، اپنے اس خاوند کو اجازت دیں کہ یہ سچی بات بتا دے۔ کیوں اسے ذلیل و خوار کرتی ہو؟ تم ہی بتا دو کہ یہ زیورات تمہارے؟ نہیں جی، اس عورت نے دبی دبی آواز میں کہا، ان میں 2-3 چیزیں میری ہیں، باقی سب نصرت کی ہیں۔ میں نے ڈبہ کھول کر میز پر الٹا دیا اور اسے کہا کہ اپنی چیزیں اٹھا لے۔ اس نے زیورات میں سے اپنی 3 چیزیں الگ کر لیں۔ مجھے یاد ہے کہ ایک تو جھمکوں کی جوڑی تھی اور ایک انگوٹھی تھی۔ تیسری چیز مجھے یاد نہیں آ رہی، وہ بھی کوئی چھوٹی سی چیز تھی۔ میں نے نصرت کی طرف دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس سے تصدیق چاہتا ہوں۔ اس نے سر کے اشارے سے بتایا کہ یہ چیزیں اس عورت کی ہیں۔ پھر میں سب سے مخاطب ہوا۔ میرے زیادہ تر مخاطب دونوں معمر، معززین اور نمبردار تھے۔ آپ میرے بزرگ ہیں، اس لڑکی کے گھر کے حالات آپ جانتے ہوں گے۔ ہاں جناب، یہ بچی تو ہمارے ہاتھوں میں جنی اور پلی ہے۔ اس کا باپ بڑا ہی نیک اور معزز انسان تھا۔ پھر مجھے زیادہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس لڑکی کے ساتھ سوتیلوں نے جو سلوک کیا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اللہ نے اس کی سنی اور جاوید نے اس کے ساتھ شادی کر لی، لیکن اس کا حق ان صاحب نے اور ان کی اس بیگم صاحبہ نے دبا لیا۔ میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا کہ یہ زیورات کس طرح چوری ہوئے اور کس نے کیے۔ میرا کام یہیں پر ختم ہو گیا تھا کہ میں نے چور کو پکڑ لیا اور مال برآمد کر لیا۔ اب چور کو عدالت میں پیش کرنا تھا۔ لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم یہاں پر دوسری قوموں کے ساتھ آباد ہیں، یعنی ہندوؤں اور سکھوں کے ساتھ۔ میں نہیں چاہتا کہ غیر مسلم قوموں میں ہماری بے عزتی ہو۔ یہ قتل یا ڈاکے کی واردات نہیں، معمولی سی چوری کا کیس ہے جسے میں دبا سکتا ہوں۔ کیس کو دبانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مال کسی اور کا ہے اور یہ حق اس کو ملنا چاہیے۔ میرے پاس ایسے اختیارات ہیں کہ میں راضی نامہ کرا کے اس کیس کو یہیں پر ختم کر دوں۔ ہاں جناب، ایک بزرگ بولے، یہ جس کا مال ہے اسی کو ملنا چاہیے۔ دوسرے بزرگ اور نمبردار نے بھی میری تائید کی۔ کیوں جناب؟ میں نے اس خاتون کے خاوند سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کی حق تلفی کر رہا ہوں تو مجھے بتا دیں۔ ملزم میرے ہاتھ میں، میں اسے گرفتار کر کے باقاعدہ مقدمہ چلاؤں گا اور اسے سزا دلاؤں گا۔ لیکن یہ سوچ لیں کہ کورٹ میں آپ کو اچھی خاصی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نہیں جناب، اس نے میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، میں یہ زیورات نصرت بیٹی کے حوالے کرتا ہوں، یہ مال میرا نہیں۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ آپ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں، آپ کا اپنا مکان ہے۔ اب آپ جس حویلی میں رہتے ہیں وہ اس یتیم لڑکی کی ہے۔ میں آپ کو مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں کہ اس حویلی کی رجسٹری اس لڑکی کے نام کر دیں، کیونکہ یہ اس کے باپ دادا کی جائیداد ہے اور یہ اس کی ملکیت ہے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ علاقے میں امن و امان قائم رکھنے کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے۔ آج ان زیورات پر ایک واردات ہوئی ہے تو کل اس حویلی پر آپ یا آپ کی بیگم صاحبہ قتل بھی ہو سکتے ہیں۔ ویسے بھی نصرت مقدمہ کر کے آپ سے حویلی لے سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ خود ہی حویلی اسے دے دیں۔ دونوں بزرگوں نے اور نمبردار نے بھی میری تائید کی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اپنے اختیارات سے کچھ تجاوز کر رہا ہوں، لیکن اس وقت ایک مظلوم لڑکی کو دیکھ کر اور پھر عدنان کے جذبہ ایثار کو دیکھ کر مجھ پر کوئی اور ہی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے اس عورت کے خاوند کی طرف سے ایک تحریر لکھی جس کا لب لباب یہ تھا کہ وہ چوری کی رپورٹ واپس لینا چاہتا ہے، کیونکہ یہ رپورٹ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر درج کروائی گئی تھی۔
اس پر اس کے اور اس کی بیوی کے دستخط کروائے۔ دونوں معززین اور نمبردار کے بھی دستخط بطور گواہان کروا لیے اور زیورات نصرت کے حوالے کر دیے۔ اس تحریر میں ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ یہ زیورات نصرت کے تھے یا کسی اور کے۔ اس کیس کو میں نے یہیں پر ختم کر دیا اور میں پھر اس شخص پر زور دینے لگا کہ وہ حویلی نصرت کے نام کر دے اور وہ تمام سامان اور فرنیچر وغیرہ جو حویلی میں پہلے رکھا ہوا تھا حویلی میں ہی رہنے دے۔ اس نے پرزور وعدہ کیا کہ وہ ایسے ہی کرے گا۔ ان سب کو میں نے رخصت کر دیا۔ تقریباً 1 مہینے بعد جاوید تھانے میں میرے پاس آیا اور اس نے بتایا کہ نصرت کو حویلی کی رجسٹری مل گئی ہے اور وہ دونوں حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ ملک صاحب، میں تو سمجھتا ہوں کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے ایک نیکی کا اجر دیا ہے۔ نصرت کا رشتہ کوئی گھر قبول نہیں کر رہا تھا، حالانکہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کتنی اچھی شکل و صورت کی لڑکی ہے۔ لڑکے والے کہتے تھے کہ سوتیلوں نے اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے اور اس کی عقل ماری گئی ہے۔ جب اس کی یہ سوتیلی ماں آئی تو لڑکے والوں نے ادھر سے بالکل ہی منہ پھیر لیا اور لڑکی کو اس طرح بدنام کر دیا کہ اپنی سوتیلی ماں کی طرح یہ لڑکی بھی بد چلن ہے۔ مجھے پتہ چلا تو خدا کی قسم صرف نیکی کے جذبے سے اور اس لڑکی کی مظلومیت کو دیکھ کر میں نے اپنے والدین کو ناراض کیا اور نصرت کے ساتھ شادی کر لی۔ میں تو کہتا ہوں کہ نصرت بجائے خود میرے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ میرے گھر والوں نے تو مجھے نافرمانی پر گھر سے ہی نکال دیا تھا، لیکن خداوند تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی حویلی دے دی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں نے نیکی کی تھی یا کیا کیا تھا۔ کیوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جا رہے ہیں، خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔